آپ فرمائیں. شکر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج عرس کے اختتام کے اس مبارک موقع پر شکرانے کی اس محفل میں ہم سب حاضر ہیں. یہ خانقاہ شریف کا ایک منفرد پروگرام ہے جو ہماری بہن جی صاحبہ کے ذریعے شروع کیا گیا اور ہمیں بھی یہ موقع ہم سب کو میسر آیا کہ ہم سبھی خدام شکرانے کی اس محفل میں حاضر ہو کر ان 3 دن کے عرس کی تقریبات میں جو کچھ بھی خدمات انجام دی گئیں ان کا نذرانِ عقیدت اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اس خانقاہ کے ذریعے ہمارے پیر و مرشد کا وہ مشن جو انسانیت کو فروغ دینے، ایمان کو جلا دینے اور تعلیم کو بڑھاوا دینے کے لیے اس خانقاہ کے ذریعے ہمارے مرشد کے اس مشن کی ادنا سی کوشش ہم لوگوں کی ادنا سی کوشش اس مشن کو فروغ دینے کی ہے. ان کوششوں میں بہت سی کوتاہیاں ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مرشد کے مشن کو پہچانیں. وہ مشن جو دنیا کو اسلام کی صحیح تصویر دکھاتا ہے، جو یہ نہیں سکھاتا کہ ایک دوسرے سے نفرت کی جائے، جو انسانیت کو محبت کی تہذیب سکھاتا ہے. اور یہی وہ مشن ہے جو ہمارے بزرگوں نے، صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے اس ہندوستان کی سرزمین پر آنے کے بعد، چند کی تعداد میں آنے کے بعد لاکھوں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا. یہ ایسا مشن ہے جو انسانیت کو فروغ دیتا ہے، جس میں ایک حصہ تعلیم کا بھی ہے. ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم اپنے مرشد کے اس مشن کو صحیح طور پہ پہچانیں. صرف دامن سے وابستہ ہو جانا ہی سب کچھ نہیں، بلکہ تعلیمات پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. اہم تعلیمات میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں زیادہ سے زیادہ جو یہ سلسلے جو ہمیں اولیاء اکرام کے ذریعے دکھائی دیتے ہیں، ان کا مقصد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہی جاگزی کرنا ہے. لوگوں کے دلوں کو اللہ اور رسول کے قریب کرنا ہے. اب اگر ہم نے صرف روا روی میں دامن تھاما ہے تو اس کا مقصد تو صرف اتنا ہی ہے کہ ہم اپنے دنیاوی فائدے کے لیے ان بزرگوں کے قریب ہوئے. اگر مقصد یہ نہیں ہے بلکہ ہم اس مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں جو ہمارے بزرگوں کا مشن ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اسے پہچانیں، صحیح طور پر ایک سچے مومن کی حیثیت سے اپنے کو نکھارنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا حصہ ہے جو بہت ضروری ہے وہ تعلیم کا ہے. ہر ایک مسلمان کے لیے، ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی دینی تعلیم حاصل کرے اور اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم حاصل کرائے. اس کے ساتھ ساتھ وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے دنیاوی تعلیم بھی بہت اہم ہے. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس خانقاہ کا مشن آپ کو ایک دائرے میں محدود کرنا نہیں، بلکہ اسلام کی اس امیج کو سامنے لانا ہے جو دنیا کے سامنے ہر ایک فیلڈ میں آپ اپنے کو بڑھاوا دے سکتے ہیں. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر آپ کاروباری ہیں تو ایمانداری کے ساتھ اپنے کاروبار کو انجام دیں. اگر آپ
کسی جگہ نوکری سے لگے ہوئے ہیں تو ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیتے رہیں. آپ کے حصے کی جو بھی خدمت ہے اسے خدمت سمجھ کر اگر آپ انجام دیں گے تو آپ کی ملازمت بھی آپ کے لیے، آپ کا بزنس بھی آپ کے لیے عبادت کا ذریعہ بنے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو پہچانیں کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ اور رسول کی رضا ہے. اور اللہ اور رسول کی رضا صرف نماز روزے اور چند ارکان سے پوری نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اور رسول کی رضا انسانیت کی خدمت کرنے میں ہے. اس لیے آپ اس بات کو سمجھیں کہ اس خانقاہ کا جو مشن ہے اس سے جڑ کر خود بھی دینی تعلیم حاصل کریں. اب جس علاقے سے بھی آپ ہیں وہاں کی مسجدوں، وہاں کے مکاتب کا بھی خیال رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی ضرور دیں، کیونکہ تعلیم کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، تعلیم کا مقصد شخصیت کو نکھارنا ہے. اگر آپ کے بچے دنیاوی تعلیم میں آگے آئیں گے، ڈاکٹر، انجینئر، IAS PCS بنیں گے، تو وہ دن دور نہیں کہ قوم کے حالات سدھریں گے. آج ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا جو ہمارے مذہب کی بنیاد ہیں. قرآن مجید کی پہلی سورہ، پہلی آیت ہی یہی ہے، اور ہم اس سے بالکل دور ہو گئے، ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج بھی جاگیں، خود بھی تعلیم حاصل کریں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گود سے گوڑ تک علم حاصل کرتے رہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری زندگی پڑھنے کی نہیں ہے، بلکہ آپ جس جگہ ہیں وہاں تعلیم حاصل کریں. وہ تعلیم پہلے بنیادی تعلیم جو دینی ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں ماحول میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اگر آپ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو معاشرے کے وہ بچے جو تعلیم سے محروم ہیں، آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، تو تعلیم کے ذریعے ان کی مدد ضرور کریں، جس سے خانقاہ کا یہ مشن آگے بڑھ سکے. ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے پیر و مرشد اور یہاں کے سرکاروں کے فیضان سے مالا مال ہو کر خانقاہ کے اس عرس سے واپس جائیں گے، اور خود بھی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں گے. اللہ